آپ شادی کس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ کرے ایشورائے کا گھر آباد رہے. جس کے کمرے سے کوئی خاتون برآمد ہو یا جس کے کمرے کے اندر خاتون جا رہی ہو اس کو میچ نہ کھلائے, دم ہو جا. بہت بڑا جملہ آپ بول رہے میں ہیں. کہہ رہا ہوں تو کیا صدر صاحب بھی, وہ تو حافظ ہو گئے, عالم دین ہو گئے, وہ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے, تو آپ کو کیا لگتا ہے صدر صاحب کل کو کوئی بھی گناہ سرزد غلطی کرتے ہیں یا کسی کا کوئی جرم ہی کر دیتے تو ان کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں؟ جس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے آصف صاحب کا نام زرداری صاحب کا بطور صدر پاکستان لیا تھا, اس وقت ان کے گناہ زیادہ تھے یا آج گناہ زیادہ ہیں؟ دیکھو یار کچھ سیانے نہیں, پڑے. آپ بتائیں نا. میں بتا رہا ہوں کہ اس ان وقت کو ہمارے معاف ہے سب کچھ. آصف زرداری صاحب کو پہلی دفعہ معافی اس وقت ملی جب مولانا فضل الرحمان جیسے ہزاروں علماء کا, جمعیت علماء اسلام کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ اس کو صدر پاکستان بنایا جائے. اس وقت سے لے کے آج تک میرا خیال میں پھر وہ کرپشن یا اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے صدر صاحب جو اس سے پہلے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اب وہ فوت ہونے کے قریب ہے, ان کو آپ نے استثناء دے دیا. البتہ یہ آپ لوگ بڑے ذہین ہیں کہ آپ نے وزیر اعظم کو استثناء نہیں دیا. کیوں کہ اس کا فائدہ ملنا تھا قائد محترم عمران خان صاحب. اچھا, یہ ساری سیاسی گیم ہے. اب یہاں پر آپ بھی سیاست نہیں کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ صدر صاحب کو تھوڑا سا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. میں تنقید کا آپ کہہ نشان رہے میرے بیٹے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام ہزاروں جو ہے مدرسوں کا اور ہزاروں علماء کا مقتدا جب وہ نام پیش کرے کہ آصف علی زرداری کو صدر پاکستان بنا دیا جائے تو اب ثواب یا اجر فضل الرحمان کے کھاتے میں جائے گا یا آصف علی زرداری کے کھاتے میں جائے گا؟ مطلب اچھا, آج اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں, وہ مطلقاً کہتے کہ صدر سے لے کے وزیر اعظم سے لے کے آرمی چیف سے لے کے ایم این اے سے لے کے ایم پی ایل اے سے لے کے گورنر سے لے کے جو استثناء حاصل کرے یہ خلاف اسلام ہے, میں سمجھتا کہ نر کا بیٹا ہے. چلو ٹھیک ہے, آپ کیا کہتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ آپ بتا دیں. جب ایسی جمہوریت ہوگی, جب فارم 47 ہوگا, اس کے بعد سپریم کورٹ آپس میں لڑے گی, سپریم کورٹ کے ججز ایک دوسرے کے خلاف اٹھیں گے, ہمارے جناب جو ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھنے والے ایک ہی مسلک کے 5-5 6-6 7-7 نمائندگان آپس میں لڑیں گے, پھر اسی طریقے کے اوپر نظام ہونا چاہیے. مطلب کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. چھوڑ کیا دینا چاہیے؟ مانا یہ ہے ہم ایک مسلم ہیں جو کہ امیر المومنین حضرت عمر, حضرت ابو بکر صدیق کے ان کے پیروکار ہیں, ان کے ماننے والے ہیں. اگر ایک بدو کھڑے ہو کر ان سے سوال کر سکتا ہے, پوچھ سکتا ہے اے عمر بتا کہ یہ چادر کہاں سے آئی, اگر وہاں پر ایک خاتون عمر سے سوال کر سکتی ہے ان کے دور خلافت میں, تو آج یہ صدر صاحب اور یہ جو استثناء ہے یہ کہاں پہ جاتا ہے مفتی صاحب؟ ایک عظیم بات بتاؤں, اب تمہارا دماغ کھلا ہے تو اس لیے عالمی عدالت انصاف جی نام سنا ہے؟ ہاں جی. یہ جب میں گیا بیلجیم تو برسلز میں ان کا مرکز ہے. ٹھیک ہے. کتنے ججز ہیں؟ میں چونکہ تحقیقی آدمی ہوں. اوکے. انہوں نے کہا 17. میں نے کہا کس کس دین اور دھرم سے تعلق رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ سکھ ہے اور 2 ہندو ہیں. ٹھیک ہے. باقی کوئی پارسی ہے, اوکے. زیادہ تر کرسچن کمیونٹی کے ہیں, 1-2 یہودی بھی ہیں. اوکے. تو میں نے کہا کہ ہم جو 2 ارب مسلمان ہیں جی, ہمارا بھی کوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں عدل ہے, مسلمانوں میں انصاف ہے. آپ کے کس جج کو ہم لیں؟ ججوں کی حالت تو اب آپ دیکھ چکے ہو, بڑا دل دکھا میرا. ٹھیک ہے. سامنے میں نے دیکھا 31 ان آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک ان خوش نصیبوں کے نام لکھے ہوئے تھے جن کو انسانیت کے اندر عدل اور انصاف کے حوالے سے اوپر میں نے نام پڑھا تو لکھا ہوا تھا عمر ابن الخطاب. بے شک. اب تم عمر ابن الخطاب فضل الرحمان میں ڈھونڈتے ہو, آصف علی زرداری میں ڈھونڈتے ہو. میں تو کہتا ہوں کہ عمر ابن الخطاب کو ڈھونڈنے کی دور کی بات ہے, 21ویں صدی کے اندر بھی مولوی فضل الرحمان صاحب جس وقت زرداری صاحب کا نام ایز اے صدر پاکستان پیش کرے تو ان کے پہلے گناہوں کا وزن بھی فضل الرحمان پر ہوگا, اب تک کے گناہوں کا وزن بھی فضل الرحمان پہ ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات یاد دلاتا ہوں, میں قریب زمانے کے اندر آصف علی زرداری صاحب کو ملا ہوں, اب وہ تو بیچارے زندگی کی حالت میں ہی نہیں.
کیا ان بیچاروں نے کرپشن کرنی ہے؟ جو کرپشن کی ہوئی ہے ساری آگے اولاد کی طرف منتقل ہو گئی ہے. تو معنی یہ ہے کہ یہ کوئی لاجک نہیں ہے مفتی صاحب کے سارے گناہ جو ہیں وہ مفتی جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر ہیں. خیر یہ بات جو ہے یہ بڑی آرگیو جو ہے نا. سنو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کے بارے میں آپ سمجھتے ہو کرپٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کا نام آپ پیش کرتے ہو ایز اے صدر پاکستان. تم ایک سادہ لوگ مسلمان ہونا, تعلیم یافتہ مسلمان, مجھے بتاؤ اس کا گناہ قرآن کی آیت کی روشنی میں کس پر جائے گا؟ آپ بتائیں, میں نہیں کیسے بتا رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ جناب یہ مولوی صاحب جو ہیں ان کو وضو نہیں ہے, ٹھیک ہے, کان سے پکڑ کے آپ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ نماز پڑھاؤ, وہ بولا بھی پڑھا دیتا ہے. اب پیچھے والوں کی نماز ہوگی نہیں ہوگی. کیوں؟ گناہ کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ امام پہ ہوگا. امام پہ ہوگا, کیونکہ اور جس نے کھڑا کیا اس نے. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو جس وقت ان کا نام بطور صدر پاکستان پیش کر رہے تھے ان کے وہ کرتوت یاد نہیں تھے؟ اور محترم الحاج شہباز شریف صاحب کا وہ جملہ نہیں تھا یاد کہ جب میں حکومت میں آؤں گا گلے سے پکڑ کر پاکستان کے اندر کرپشن کی وجہ سے ان کو. کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ جب نعرہ لگا کرتا تھا, یہی ہمارے نون والے لگاتے تھے کہ وہ 10 کیا کہتے ہیں جناب زرداری 10% یا کیا لفظ ہے باری. خیر اچھا اب مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ شادی کس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں؟ یار ایک کپ چائے کا اور بھی ان کو پلاؤ. اب سوال صحیح ہو رہا ہے. میرے بیٹے میں شادی نہیں کرتا, ٹھیک ہے, میں صرف نکاح کرتا ہوں. اب میرا معاملہ جو راکی سامد صاحب سے الجھا ہے وہ 2 وجہ سے. جی, ایک اس وجہ سے کہ وہ چاہ رہی ہیں کہ شادی. اب دیکھو میرے آپ کے سامنے میرے بچوں کے فون آئے اور انہوں نے جو کہا فوراً میں نے اس پہ عمل کیا. بالکل بالکل. پوچھ رہے ہیں ابو کب آ رہے ہیں, کب پہنچیں گے, صحت کیسی ہے, دوائی استعمال کر رہے ہیں, کھانا پینا ٹھیک ہے. یہ ہے ان کا مجھ سے پیار. جبکہ وہ آپ کے پروگراموں کے توسط سے سن بھی رہے ہیں کہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ 3 درجن سے زیادہ میرے نکاح ہیں. بات یہ ہے اس وقت کی صورتحال کے مطابق جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ان کے مطابق جس طرح کے فیصلے ہماری ممبران قومی اسمبلی دیں, سینٹ دے. اب دیکھیں سینٹ کے اندر چیئرمین سینٹ بیٹھے ہوں حضرت سید یوسف رضا گیلانی, کتنی بڑی گدی ہے, اس کی زیر سایہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو معنی یہ ہے کہ اب گزارا کرو. نہیں شادی کا میں پوچھ رہا ہوں نا. مفتی عبدالقوی صاحب بھی جو بھی پیغام نکاح آتا ہے اس کو فارم 47 کی طرح اور اس آئینی ترمیمی بل کی طرح فوراً کہتے ہیں لبیک لبیک لبیک. ابھی چونکہ راکی سامد کا معاملہ تھا تو ایک تو وہ شادی کہہ رہی ہیں, میں نے کہا نہیں. دوسرا میں نے کہا میری قبلہ والدہ صاحب اجازت دیں گے, تو ان کی اجازت نہ دینے کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہو کہ میں اب راکی سامد کو آپ نے ٹھکرایا یا اس نے آپ کو ٹھکرایا؟ نا وہ کیوں ٹھکرا دی, وہ تو آج بھی کہہ رہی ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب میرے لیے کویتا لکھے, مفتی عبدالقوی صاحب قوی ہے, مفتی عبدالقوی بہترین خواتین کے لیے حقوق رکھتے ہیں, مفتی عبدالقوی سے شادی ہو جائے گی تو ہم جناب وہاں جائیں گے, کیسا اپنا عمرہ کرنے جائیں گے. وہ تو آج بھی کہہ رہی ہیں. پھر آپ گئے بھی تھے شادی کرنے تو کیا بنا؟ نہ میں نہیں گیا نا, اس لیے والدہ نے اجازت نہیں دی. اس دفعہ حالانکہ میں دبئی میں ٹھہرا ہوں, ہاں, لیکن میں نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا کیونکہ میری اماں کی اجازت نہیں. اچھا, تو آپ شوریہ رائے سے شادی کب کرنے جا رہے ہیں؟ یہ بھی آپ نے. یار میری تو دعا ہے, میری تو اسلامی عدالت گھر آباد کرتی ہے, اللہ کرے ایشو رائے کا گھر آباد رہے. ٹھیک ہے, میں 82 سے لے کے سن 2000 تک انڈیا گیا ہوں. یہ جتنے ہیں خواتین یہ سارے الحمدللہ مفتی صاحب کی بڑی قدردان ہے اور مفتی صاحب ان کی قدردان ہے. تو یہ سارے میرے ساتھ ان کے تعلقات معاملات ٹھیک رہے. اچھا, اب میری دعا یہی ہے کہ اللہ ایشو رائے کو اپنے خامند کے ساتھ آباد رکھ, شاد رکھ, ٹھیک ہے, علیحدگی نہ ہو. ٹھیک ہے, جیسے ہی علیحدگی ہوگی پھر آپ اس کی زبان سے بھی سن لیں گے کہ مفتی عبدالقوی قوی ہے, مفتی عبدالقوی ہمارے لیے کویتا لکھے, مفتی عبدالقوی بہترین انسان. اچھا, اگر علیحدگی ہوتی تو شوریہ رائے کے ساتھ آپ شادی کریں گے اگر پیغام نکاح آیا؟ پیغام نکاح آیا, ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, آپ یہ کوئی سوشل میڈیا سٹنٹ کھیلتے ہیں اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے؟ کیوں اس طرح کے آپ اچھے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں؟ میرے بیٹے مجھے سمجھ دیکھیں نا, شوریہ رائے اب کہاں کے آپ اور کہاں کی شوریہ رائے, وہ آپ کا تو شاید اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا, اور آپ تو صرف جو فیم کی گیم ہے اپنے آپ کو جو کہ سرخیوں کی زینت بنانا چاہتے ہیں. سے لے کے سن 2000 تک فلم انڈسٹری کے جو صاحب تھے, میں ہر ایک کا نام بتاتا ہوں, نعیم بھائی, تاکہ میری بات مستند ہو. ٹھیک ہے, نعیم بھائی سے پوچھو کہ جب مفتی عبدالقوی صاحب 18 سال آتے رہے ہیں انڈیا کے اندر, مفتی صاحب کا نام کیا تھا, وہ کہے گا شیر شاہد. فلم انڈسٹری کی وجہ سے مفتی عبدالقوی صاحب جناب
سلمان خان، شاہ رخ خان، فلاں خان، اسی طرح خواتین، ان کے ساتھ مفتی صاحب کی کس درجے تک بے تکلفی ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے. میں غلط بیانی کیوں کروں؟ ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آج بھی ایشور رائے سے پوچھا جائے کہ سیٹھ شاہد جو دبئی سے آتے تھے آپ ان کو جانتی ہیں؟ تو کہیں گے ایک دفعہ کوئی ہماری ملاقات ہے، کئی ملاقاتیں، کیوں نہیں جانتی؟ ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب آپ کو تھوڑی سی بھی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ایک عورت جو ہے وہ کسی کی شادی میں ہے اور اس کی ایک بیٹی کی وہ ماں ہے اور آپ ایک ٹی وی پر آ کر، چینل پر آ کر بیٹھ کر کہہ رہے کہ میں ایشوریا رائے کے ساتھ نکاح کرنے جا رہا ہوں، میں اس کے ساتھ جو اب جو ہے میں راکھی ساونت کے بعد وہاں پہ چلا جا. اب لوگ اس کو کس نظر سے آپ کو دیکھیں یار؟ میرے بیٹے دیکھو لفظ کا کتنا فرق ہوتا ہے. جو آپ بات کر رہے ہو یہ بے حیائی کی، بے شرمی کی بات ہے. اچھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری دعا ہے کہ ایشور رائے کی علیحدگی نہ ہو. ٹھیک ہے. جب علیحدگی ہو جائے گی، جس طرح 1 ارب 45 کروڑ کی آبادی میں محترمہ راکھی ساونت صاحبہ جن کا نام اب فاطمہ ہے، میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا، اس کو ایشور رائے کو تو میں جانتا ہوں. اچھا. کرشمہ کو بھی جانتا ہوں، کرینہ کو بھی جانتا ہوں. پہلے ایک سوال تو مکمل. جی 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 جی. صرف ایک دفعہ، کئی دفعہ ملا ہوں. اچھا. چلو تمہاری جناب بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ ان کی علیحدگی خدا نخواستہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا اگر پیغام نکاح آتا ہے تو میں قبول کروں گا. اس کے اندر کون سی بے شرمی کی بات ہے؟ مطلب ان کی طرف سے آئے گا پیغام نکاح. میں کبھی، چلو تمہارے اس میں میں حلف دیتا ہوں کہ میں ایشور رائے کو پیغام نکاح نہیں دوں گا. بس وہ تو آپ کو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آؤ شادی کرو. یہ تو پھر راکھی ساونت کا دماغ خراب ہے. سوشل میڈیا سٹنٹ ہی ایشور رائے تو جناب پرانی ہو گئی ہے. ایک آدمی جاوید میرداد کا نام لیتا ہے، ایک جناب آج جناب ہمارے آفریدی صاحب بچے کا نام لیتا ہے بالر کا. تو یہ زیادہ بہتر ہے یہ وہ آفریدی کی آپ نے بات کی. آپ کو پتا ہے کہ بابر اعظم کی 2.5 سال بعد سینچری ہو گئی ہے، اس کے بعد کیا کہیں گے؟ میرے بیٹے میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں نام بھی نہیں لیتا. جی جی. یہ اسلام آباد میں اور اچھے ہوٹلوں میں جب مجھے ملتے ہیں تو 2 3 4 بچیاں ان کے دائیں بائیں ہوتی ہیں کھلاڑیوں کے. تو یار جو بات پردے کی ہے اس کو پردے میں، تمہارے احترام میں اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. جی جی. اچھا. مفتی عبدالقوی بھی الحمدللہ 5 سٹار ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں بھی نہیں کہتا میں اکیلا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ دوست بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتے ہیں، حضرات بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے نامور خواتین ہوتی ہیں. اب میں جاتا ہوں تو وہ پتہ چلتا ہے جی پاکستان کا فلانا جو کھلاڑی ہے نا وہ بھی آیا ہوا ہے اس ریسٹورنٹ میں، اس کیفے میں، اس کے دائیں بائیں بھی 3 4 خواتین. مفتی عبدالقوی نے کوئی بیٹ کے ذریعے چھکے تو نہیں مارنے. اچھا وہ سابق کرکٹر ہوتے ہیں یا موجودہ سابق کا میں کیوں ذکر کروں؟ خواتین کے ساتھ رنگرلیاں مناتے ہیں. میں نے ایک جملہ کہا تھا آج تمہارے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے. میں حضرت محسن نقوی صاحب کو کہوں گا کہ جب اس طرح کے میچ ہوں ان کو 5 دن کے لیے ایک مخصوص بہترین کوٹھی میں رکھ دیا جائے. اچھا. اور وہاں سوائے خواتین کے ہر چیز موجود ہو، پھر میں دیکھتا ہوں کیسے چکے نہیں مارتے. مطلب کہ پاکستان ٹیم کی ناکامی کی وجوہات صرف خواتین ہیں، خواتین کا اب آپ کو انٹرسٹ ہے. بتاؤں، خود مجھے قائد محترم عمران خان صاحب نے فرمایا کہ جب 92 کا ہم نے جیتا ہے تو میں رات کو اتنے بجے ہر کمرے کا دورہ کرتا تھا. ایک کمرے کا میں نے دورہ کیا تو اس میں پتہ نہیں کون سا کھلاڑی نہیں تھا، آخر تک میں نے اس کو نہیں کھلایا. تم کھیلنے کے لیے آئے ہو یا جناب رنگ رلیاں منانے کے لیے آئے ہو؟ ٹھیک ہے. رنگ رلیاں مناؤ گے تو پھر اسی طرح ذلیل ہو گے جس طرح آج میری ٹیم ذلیل ہو رہی ہے. بنگلہ دیش سے جیتی ہے تو رو رو کے، افغانستان سے جیتی ہے تو رو رو کے، سری لنکا سے جیتی ہے تو رو رو کے. بالکل. خدا کی قسم میں آج ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کے حوالے سے، جتنی فلم انڈسٹری کی خواتین انڈیا میں ہیں وہ کبھی اس طرح کا ان کا کردار نہیں ہوتا جس طرح کے ہمارے ڈرامے والی خواتین کا کردار ہوتا ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے، انہوں نے اپنے فن کا اظہار کرنا ہے، تاکہ معاملات چلتے رہیں گے. ہماری انڈسٹری کی خواتین کیا کرتی ہیں؟ نہیں میری خواتین کو بڑی شکایت نہیں کرتا. مانا یہ ہے کہ آپ کھلاڑیوں تک رہو، ان کھلاڑیوں میں سے 16 لوگوں کا انتخاب کرو. محسن نقوی میرے محسن ہے، میں ان کے چینل پہ 12 مرتبہ آیا. میرا جھانگ کے مریدین کے حلقے سے ان کا تعلق ہے. میں ان کو آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ مفتی عبدالقوی کہتا ہے کہ جس دن اہم ترین میچز ہوں 5 دن کے لیے ان کو خوبصورت ترین ہوٹل میں، اعلیٰ ترین جگہ میں، اعلیٰ ترین جناب نعمتوں کے ساتھ، سوائے خواتین کے. ٹھیک ہے. جس کے کمرے سے کوئی خاتون برآمد ہو یا جس کے کمرے کے اندر خاتون جا رہی ہو اس کو میچ نہ کھلایا جائے، تب ہو جا.
بہت بڑا جملہ آپ بول رہے میں ہیں. کہہ رہا ہوں، میں تو خود یار میں مشاہدے والا آدمی ہوں، میں عوامی آدمی ہوں، ہر کیفے میں جاتا ہوں جہاں مجھے لوگ دے جاتے. اور آپ جانتے ہیں پیکا ایکٹ بھی آج کل آپ ثابت نہیں کر پائیں گے. اگر میں اس وقت بتا دوں کہ اسلام آباد کا فلاں کیفے فلاں کیفے فلاں کیفے فلاں کھلاڑی فلاں کھلاڑی فلاں کھلاڑی، پھر مفتی عبدالقوی کچی باتیں نہیں کرتا. مفتی عبدالقوی مفتی عبدالقوی ہے، نہ مفتی تقی عثمانی ہے کہ ایک صدر بیچارے کے بارے میں بات کریں باقی سب کو معاف کر دیں. اچھا مفتی صاحب، یہ بات جو ہے کرکٹرز تک رکی ہوئی ہے یا پھر پارلیمنٹ سے بھی بازار حسن تک کا کوئی معاملات ہیں؟ یار ہر ایک اپنا ذاتی. مفتی عبدالقوی جیسے کئی خوش نصیب سیاستدانوں میں بھی ہیں، حکمرانوں میں بھی ہیں، اے سی سے لے کے آئی جی صاحب تک بھی ہیں، میجر سے لے کے بریگیڈیئر صاحب تک بھی ہیں. کتنے ہیں خوش نصیب جن کے مفتی صاحب نے نکاح پڑھائے ہیں کہ تاکہ گناہ میں نہ جائیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میری قوم زندہ ہے. ٹھیک ہے. میری قوم میں کشمیر کا خون ہے، میری قوم کے اندر پٹھانوں کا خون ہے، ٹھیک ہے. میری قوم کے اندر جناب جرت والے لوگوں کا خون ہے. جب مفتی عبدالقوی کے فتوے کے مطابق وہ عمل کر کے، خدا کی قسم جو آدمی فطرت کے مطابق رات گزارتا ہے، اگلے دن دیکھا کرو اس کا چہرہ مفتی عبدالقوی کی طرح ادھر دیکھو چمک نظر آئے گی، خون نظر آئے گا. یہ روشنی آپ کے چہرے پہ، روشنی میں چہرہ کیا ہے کہ عین فطرت ہے. یہ اور نور فطرت ہے. کے مطابق سناؤں، پھر قرآن کی آیت سناتا ہوں. اچھا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. یہ خواتین کے بارے میں جو نکاح کو میں آسان کر رہا ہوں یہ فطرت ہے، اور قرآن کہتا ہے ذالک الدین القیم. یار میں قرآن سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے.